السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور میں دستار بندی کے موقع پر ایک انعامی جلسہ ہوا، جس کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم نے ایک عظیم خطاب فرمایا۔ یہ خطاب اتنا اہم ہے، میں کیا کہوں۔ آئے ہوئے مہمانان مکرم میں سے حضرت مولانا مفتی زید صاحب دامت برکاتہم نے اس خطاب کے متعلق حضرت مولانا زین العابدین صاحب رشادی دامت برکاتہم سے درخواست کی، اور بار بار درخواست کی کہ آپ حضرت مفتی صاحب کے خطاب کو تحریر میں لائیے اور رسالے کی شکل دے دیجیے، تاکہ اس بیان کو ہر ایک عالم، ہر ایک مفتی، ہر ایک مدرس اس بیان کو سن سکے، پڑھ سکے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت مفتی معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم نے کن اہم نکات پر بیان فرمایا ہوگا اور اس بیان کی کتنی اہمیت ہوگی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے اس خطاب کو ضرور سنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جملہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ حضرات علماء کرام، ہمارے حدیث حضرات، یہ دارالعلوم شاہ ولی اللہ کا چوتھا جلسہ دستار بندی ہے۔ سب سے پہلا اس کا جلسہ دستار بندی صرف حفظ کے فضلہ کے لیے ہوا تھا، جو امیر شریعت حضرت مولانا شاہ حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں انجام پایا تھا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس کے بعد 2006 میں یہاں فقہی اجتماع ہوا تھا، جمعیت علماء ہند کی ایک ادارہ مباحث فقہیہ کے زیر اہتمام، جو اپنے آپ میں بہت ہی تاریخی تھا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی مقدر کے تحت رونما ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ کے ذاتی زندگی میں بہت سارا کام آپ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن وہ ہو جاتا ہے۔ ساتویں کلمے میں جن چیزوں کا ذکر ہے اس میں ایک چیز تقدیر بھی ہے۔ اسی تقدیر سے جماعت دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کے بعض انتظامی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہوا تھا، لیکن ہمارے اکابر مخلص سے ایک مدت گزرنے کے بعد حضرت مولانا سید اسد مدنی دعوت برکاتہم اور حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں میں مصالحت ہوئی اور اس کو پوری دنیا میں اچھی نظروں سے دیکھا گیا، اور ہماری جماعت میں ہمارے علماء نے ہمارے مدارس سے سکون کا سانس لیا۔ اس کے بعد اس نے اتفاق لے ہے یہ مصالحت دیوبند میں ہوئی تھی، دارالعلوم میں ہوئی تھی، مدنی منزل میں ہوئی تھی، لیکن بنگلور وہ پہلی سرزمین ہے جہاں یہاں کے اکابر نے، یہاں کے علماء نے فقہی اجتماع میں اصرار کر کے ان دونوں بزرگوں کو ایک جگہ اسٹیج پر بیٹھایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طویل وقفے کے بعد مجمع عام میں اسی میدان میں ساتھ بیٹھے، اور دارالعلوم دیوبند کے یہاں جو میزبان ہیں وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میزبان ہوا کرتے تھے۔ ہاشم موسیٰ کے والد موسیٰ سیٹھ صاحب، ان کے بیٹے حسن موسیٰ موجود ہیں یہاں۔ ان کا حق تھا کہ وہ مولانا سالم صاحب کو اپنے گھر ٹھہراتے، انہوں نے ٹھہرایا بھی، لیکن حاجی ظہور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا کہ پہلے یہ دونوں اکابر میرے گھر میں ٹھہرے۔ چنانچہ ایک کمرے میں مولانا سالم صاحب اور ایک کمرے میں مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیوبند کے سارے چاہنے والے، وہ ایک عید کا موسم تھا،
وہ حاجی صاحب کے گھر میں تھے، اللہ حاجی صاحب کے بھی درجات کو بلند فرمائے اور دیوبند کے میزبانوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس میدان میں ان دونوں بزرگوں کو پہلی مرتبہ ایک ساتھ دنیا نے دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ یہ موقع فراہم کیا تھا مولانا زین العابدین صاحب نے، جو فقہی اجتماع کے میزبان تھے۔ وہ فقہی اجتماع جامعۃ المعارف کی امارت شریعہ کی طرف سے ہوا تھا، اور اسی فقہی اجتماع میں 2006 میں پہلا جلسہ دستار بندی ہوا تھا۔ دارالعلوم کے اساتذہ موجود تھے، مظاہرالعلوم کے اساتذہ موجود تھے۔ جماعت دیوبند منقسم ہونے کے بعد دوبارہ متحد ہوئی تھی، سارے اکابر موجود تھے۔ میرے اندر کچھ اچھی عادتیں بھی ہیں، کچھ بری عادتیں بھی ہیں۔ میری خراب عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ میں اپنے دوستوں پر مسلط ہو کر کے رہتا ہوں۔ تو اس وقت بھی میں حضرت مولانا پر مسلط ہو گیا اور میں نے پہلے مولانا کی دستار بندی کرنا۔ میں نے کہا سب سے پہلے آپ کی دستار بندی ہوگی اور آپ کی دستار بندی یہ سارے اکابر کریں گے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس منظر کے گواہ ہوں گے کہ حضرت مولانا کی دستار بندی اکابر نے کیا، اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے فضلہ کی دستار بندی ہوئی۔ 2013 میں اس کے بعد عالمیت کا دوسرا جلسہ دستار بندی ہوا، اور جیسا کہ شمس الدین صاحب نے فرمایا یہ جلسہ فقہی اجتماع کے موقع پہ ہونا تھا، لیکن میری وہی بری عادت کہ میں نے مولانا کے مزاج میں مداخلت کیا اور مسلط ہوا۔ یہ بری عادت میری اتنی بری بھی نہیں ہے، میں زمین دیکھ کر کے ہی بیج ڈالتا ہوں، مسلط وہی ہوتا ہوں جہاں سمجھتا ہوں کہ لوگ متحمل بھی ہوں گے۔ اگر کوئی تحمل نہیں کرے تو آدمی کیسے مسلط ہو سکتا ہے اس پر؟ تو پھر یہ میرے خوابوں کی تعبیر تھی کہ میں آپ حضرات کو حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھوں، اساتذہ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھوں، اکابر کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھوں۔ آپ لوگ بھی اپنے مقام پر فارغ ہونے کے بعد بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں۔ اس شہر کی تاریخ کی، اس شہر میں اکابر کی فکریں کیسے آئیں، کس طرح سے آئیں، یہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ کبھی کبھی اسے آپ اپنے اساتذہ سے سنتے بھی ہوں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے جو آندھرا پردیش کے تھے، ان کا نام محمد عمر فاضل تھا۔ بنگلور کے اراکین، بنگلور کے عمائدین ان کو آندھرا پردیش سے بنگلور میں لائے تھے، اور یہاں انہوں نے 25-30 سال خدمت کیا۔ دارالعلوم کے محترم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو میزبان موسیٰ سیٹھ صاحب تھے، وہ حضرت تھانوی کے جو مرید تھے محمد عمر فاضل، وہ ان کے بھی استاذ تھے۔ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو میزبان تھے موسیٰ خان، ان کے گھر والوں کے بھی وہ استاذ تھے۔ مولانا اسد صاحب جہاں رکا کرتے تھے، حاجی فضل صاحب قریشی برادری کے وہ تھے، ان کے لوگ بھی انہی کے شاگرد تھے۔ یعنی وہ ایک شخصیت تھی جو بڑی نیک تھی، بڑی معاملات کی صاحب تھی۔ ان کے بڑے قصے خود مولانا زین العابدین صاحب کو یاد ہے۔ وہ ایک اچھے انسان تھے جنہوں نے ہمارے جماعت، ہمارے مسلک کے لیے ایک اچھا تاثر جنوب میں، بنگلور میں ان کے داماد کا نام لے لیتا ہوں تبھی سارے لوگ مانوس ہو جائیں گے، جناب یوسف شرقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا علامہ کشمیری کے شاگرد تھے، تحریک کے زمانے کے تھے، آزادی سے پہلے دارالعلوم میں پڑھے ہوئے تھے، اور یہ مولانا محمد عمر فاضل کے داماد تھے۔ ان کے بیٹے کا نام لیتا ہوں تو آپ اور قریب سے جان جائیں گے، مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو لال مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ طبقہ تھا جو اکابر دیوبند سے پہلے وابستہ ہوا، اور اس زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نبقہ پرچہ یہاں آیا کرتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنوب ہند میں بنگلور، مدراس تشریف نہیں لا سکے، نظام حضور کی دعوت پر حیدرآباد تشریف لائے تھے، اس لیے حیدرآباد تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، ان کے حلقے کا تعارف، ان کے خلفاء کی آمد کثرت سے ہوتی رہی، لیکن اس علاقے میں حضرت تھانوی تشریف نہیں لا سکے۔ البتہ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ یہاں تشریف لے آئے، اور وہ ایسے بافیض تھے کہ جہاں قدم رکھ دیا اس سرزمین کا مقدر بدل گیا۔ یہاں کی جامع مسجد کا افتتاح مولانا مدنی کے ہاتھوں کرایا گیا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پرنام پٹ میں ایک عید گزاری تھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی جانباز شاگرد مولانا صفت اللہ بخاری، بختیاری، یوسف شرقی وغیرہ یہ جنوب ہند میں تھے، ان کے کئی متعلقین، کئی چاہنے والے، یعنی چونکہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بار بار تشریف لائے تو رائے عامہ، فضائے عامہ عام طور پر حضرت مدنی سے متعارف تھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت جو لوگ کرتے تھے اس زمانے میں، اس میں بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے،
مولانا زین العابدین صاحب کے خاندان میں ان سے پہلے نہ کوئی حافظ پیدا ہوا، نہ کوئی عالم پیدا ہوا، نہ شاید ہی کوئی بڑا قابل پیدا ہوا۔ ان کے والد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کا سہارا بنا کرتے تھے جب وہ چلتے تھے۔ ان اللہ والوں کی دعائیں، ہمارے شہر رائے چوٹی میں ایک شخصیت تھی، خواجہ حسین ان کا نام تھا۔ جب حضرت مدنی تشریف لائے تو ان کے بچے اتنے بڑے بڑے تھے، وہ سب کو لے کر کے آئے اور حضرت سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیروا کر کے دعا کیا کہ ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت نے علم نافع کی دعا کیا، ان کے سب بچے عالم دین بنے۔ میں ایک بات اگر کہوں تو شاید میری بات مکمل ہو جائے، ممکن ہے آپ کو کچھ ناگوار گزرے، لیکن تاریخ اپنے اندر بہت کچھ عبرت رکھتی ہے۔ جب تبلیغی جماعت کا کام جنوب ہند میں پہنچا تو مدرسہ باقیات الصالحات کے مفتی اعظم شیخنا اعظم علیہ الرحمہ نے تبلیغی جماعت کو اپنے فتوے میں ایک گمراہ جماعت قرار دیا۔ یہ ان کی لفظ اجتہادی تھی۔ ان کے بڑے بڑے فتوے آج بھی کیرلا، کرناٹک، تمل ناڈو کی مسجدوں میں لگے ہیں، اور جہاں کہیں اس جماعت کے لیے سختیاں ہیں وہ اسی فتوے کا نتیجہ لوگ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بعد میں اس ادارے نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے لوگوں نے اس فتوے سے رجوع کیا۔ لیکن جس وقت ملک کے اتنے بڑے مدرسے نے جو ام المدارس کہلاتا ہو، اس نے اختلاف کیا ہو تبلیغی جماعت کے اس کام سے اور اس کو علامت قرار دیا ہو گمراہی کی، اور اس میں جانے سے مسلمانوں کو احتیاط برتنے کے لیے کہا ہو، وہ وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا نازک وقت تھا۔ جس وقت یہاں بدعتیں بالکل عام تھی، گلی کوچوں میں بدعت تھی، میلاد کے جلوس ہوا کرتے تھے، ہر رسم و رواج ہوا کرتی تھی، 11ویں مٹھی پر لوگ تھے جنوب ہند میں جن کو آپ اہل حق کہہ سکتے ہیں۔ ان کی ایک تعداد پرنام پٹ میں تھی، کچھ تمل ناڈو میں، کچھ وانمباڑی میں، کچھ آندھرا پردیش کے رائے چوٹی کرنول میں، کچھ بنگلور میں۔ یہ سارے لوگ اکابر دیوبند سے وابستہ تھے۔ حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین میں تھے، متعلقین میں تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ یہ فکراً دیوبندی تھے، اکابر سے وابستہ تھے۔ یہ کب برداشت کر سکتے تھے کہ تبلیغی جماعت کے لیے رکاوٹیں ہوں؟ چنانچہ ارکونم میں اجتماع ہوا۔ میں ایک نام اور لیتا ہوں جو تاریخ کا حصہ ہے، اسٹیج پر تنویر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خوب یاد ہوگا، روشنی پرچہ کے آڈیٹر خطیب عبدالجمیل صاحب۔ انہوں نے اس زمانے میں اس فتوے کے بالمقابل سارے علماء کے فتاوے چھاپے جو دعوت و تبلیغ کی تائید ہے۔ پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انہی اکابر نے گزارش کیا کہ ہمارے ہاں اراکونم میں ایک تبلیغی اجتماع ہونے جا رہا ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ اس لیے کہ جس قد و قامت کے بڑے عالم نے نکیر کیا تھا، اتنے ہی قد و قامت کے بڑے کرنا چاہیے تاکہ یہ جماعت پھیلے پھولے اور پھیل سکے۔ چنانچہ ارکونم کے اجتماع مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور انہیں دعوت و تبلیغ کی تائید میں بڑی مفصل تقریر کیا۔ بار بار وہ خطاب جنوب ہند میں کتابی شکل میں شائع ہو رہا ہے، ہوتا رہا، اور اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ اسی آمد رفت میں، انہی تعلقات میں جو لوگ حضرت سے وابستہ ہو گئے وہ ایک تحریک سے جڑ گئے۔ وہ تحریک کیا ہے؟ ہم سب میرے عزیز دوستوں، طلباء، بزرگوں اسی کا حصہ ہیں۔ ہمارے اکابر نے ہم کو تعلیم کی تحریک کی شکل میں دارالعلوم جمع علماء دیا، اور ایک عام مسلمان کو ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، چھٹیوں میں ہاتھ دے کر کے رضاکارانہ دین پر عمل کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، بے طلبوں میں بے غرض ہو کر کے پہنچنے کے لیے دعوت و تبلیغ کیا۔ میں اپنے فضلہ سے کہا کرتا ہوں، آپ بھی ہمارے بچے ہیں، میں آپ سے آخری درد کہتا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد والے جلسے تک ہم لوگ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کیونکہ مجھے 76 وہ دن خوب یاد ہے۔ مولانا رحمت اللہ پیر قاسمی اسٹیج پر ہیں، یہ جوان ہوا کرتے تھے، مفتی ابو القاسم صاحب جوان ہوا کرتے تھے، مفتی فاروق صاحب جوان ہوا کرتے تھے، مفتی محمود صاحب مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی مسرت پہ بیٹھتے تھے، یہ حضرات آیا کرتے تھے۔ پچھلی صف میں مولانا فیاض بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر کے، وہ دارالعلوم دیوبند میں اس وقت طالب علم تھے اور النور کا شمارہ نیا نیا نکل رہا تھا۔ وہ آنکھیں، وہ منظر آج بھی آنکھوں میں ہے کہ رمضان میں قاری صدیق صاحب آیا کرتے تھے، مولانا یونس صاحب سہارنپور سے آیا کرتے تھے، مولانا ارار صاحب وہیں حاضر باش، پورے ملک کے خواص اہل اللہ آیا کرتے تھے۔ چھتہ مسجد سے وہ نور، وہ شخصیت، وہ مفتی اعظم آج اتنا دور چلا گیا کہ ہم اس کی قبر کی زیارت بھی نہیں کر سکتے، اسے جوہانسبرگ میں دفنایا گیا۔ ان چند ہستیوں کو دیکھ کر کے وہ قلق، وہ غم کچھ دور ہوتا۔
مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قاری صدیق صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. مفتی زید صاحب ان کی بہترین نشانی ہے کہ ان کی طویل صحبت میں رہے ہوئے. پھر حضرت شیخ مولانا یونس صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے عزیز طلبہ، میرے عزیز دوستوں، میں نے جو اصرار کیا تھا جلسے کے لیے وہ اسی لیے کیا تھا کہ آپ سب نوجوان ہیں اور ہم لوگ اسی راہوار پہ ہیں جو راستہ ہم کو روزانہ زندگی سے دور اور قبر سے قریب کرتا ہے. ہم نے اپنے اکابر سے یہ 3 تحریکیں حاصل کی ہیں. تعلیم پھیلانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا نظریہ ہے. ہمارا کسی مسلک سے، کسی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا الگ سے کوئی علامتی مسئلہ نہیں ہے. ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور نظریے کو جس پر سلف صالحین قائم تھے، جو ہم کو ہمارے اساتذہ نے پہنچایا، ہم اس پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں. ہم کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. دوسروں نے ہماری تکفیر کیا، دوسروں نے ہم کو مشرک کہا، دوسروں نے ہم کو بدکار اور گنہگار کہا، لیکن ہم مسلط ہو کر کے ہم نے کسی کی تکفیر نہیں کیا، ہم نے کسی کو برا نہیں کہا. ہم تو ہر برے کی ٹھڈی میں ہاتھ دے کر کے اسے دین سے قریب لاتے رہے. ہم تو ہر جاہل کو پڑھانے کی کوشش کرتے رہے. ہم تو ہر ٹوٹے ہوئے کو تنظیم کی شکل میں جوڑتے رہے. ان 3 اداروں میں کام کرنے کے لیے میں دست بستہ اپنے فضلہ سے عرض کرتا ہوں، کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فکری جماعتیں ہیں، یہ من جانب اللہ آپ کو ملی ہوئی جماعتیں ہیں. اگر آپ اپنا یہ ذہن بناؤ گے، جیسا کہ ہم گھوم پھر کے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے فضلہ میں عہدوں کی دوڑ ہوتی ہے، عہدوں کی حرص ہوتی ہے، عہدوں کی ہوس ہوتی ہے. میرے عزیز دوستوں، میں پوری ذمہ داری سے بزرگوں کے سائے میں کہتا ہوں، ان 3 تنظیموں میں کام کرنے کے لیے کسی عہدے اور منصب کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چاہے دارالعلوم کے اساتذہ پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن آپ اپنے مسلک کے ایک سپاہی ہیں. حضرت مولانا ارشد صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کی مخالفت کرو، میں کہتا ہوں اپنے مسلک کی حفاظت کرو. آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے مسلک کی حفاظت کریں. آپ اس امت کی تنظیم کریں، آپ اس میں تعلیم پھیلائیں، اس میں کسی عہدے کی دوڑ میں آپ نہ رہیں. اگر من جانب اللہ آپ کو کہیں سے کوئی عہدہ بغیر خواہش کے مل گیا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. اس وقت کی سب سے بڑی مصیبت ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہماری جماعت میں اتحاد قلوب کم ہوتا جا رہا ہے. ہم ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے، ایک ہی استاد کے شاگرد، ایک ہی جگہ کئی سال رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے ملتے جلتے حجاب محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. اب جو اپنے اکابر کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں اختلاف سے کبھی بھی یہ امت بری نہیں رہی. اختلاف برا نہیں ہے، اختلاف زندگی کی علامت ہے. اختلاف مخلصین میں ہوا کرتا ہے، اختلاف علماء ربانی میں ہوا کرتا ہے. ہر اختلاف مذموم نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے اخلاق کو نہیں چھوڑا جائے گا، حقوق کو نہیں چھوڑا جائے گا، ملا جلا جائے گا، ایک دوسرے کی ہاں آمد رفت رکھی جائے گی، اپنے مدرسے سے رابطہ رکھا جائے گا. ایک وہ تسلسل جو اکابر علماء کا ہوتا اتنے مخالف سنگین حالات ان طوفانوں سے گزرتا ہوا آپ تک پہنچا ہے. ہم آپ کے آج کے جلسے میں آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ اس امانت کو جیتے جی مت چھوڑیے، اس کو اپنا حفظ جان بنائیے، اپنے سینے سے لگائے رکھیے اور اپنے بزرگوں کے اس کردار کو اپنائیے کہ آپ کے پاس آپ کے مقام میں رہتے ہوئے ایک فکر ہونی چاہیے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم سفر میں کہیں جا کر کے سنتے ہیں کوئی ویلفیئر سوسائٹی بنی ہے، ہمارا فارغ اس کا ممبر بن گیا ہے، کوئی اور تنظیم بنی ہے، ہمارا فارغ اس کا صدر بن گیا ہے، کہیں کچھ اور بنا ہے، ہمارا فارغ اس میں کچھ بن گیا ہے. یہ 3 ادارے کیا آپ کی خدمت کے لیے ناکافی ہیں؟ آپ نے جن بزرگوں نے یہ ادارے چلائے ہیں وہ اللہ کے مقبول بندے تھے، علماء ربانی تھے. ہم یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ تو ان صالحین کے ساتھ ہم کو دنیا میں بھی رکھ اور ہمارا حشر بھی ان صالحین کے ساتھ ہے. آپ نماز میں تحیات پڑھتے ہیں، آپ جب کہتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس صالحین کا مصداق صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اہل بیت ہیں اور وہ ہمارے اکابر بھی ہیں جن سے ہم کو دین کی یہ میراث اور وراثت پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صالح بنا دے، اس لیے ہم اپنے ان بزرگوں کی فکروں کو حاصل کریں، اسے سمجھیں اور جس شہر میں ہم ہوں، جہاں ہوں، ہم اپنے شہر کے لیے ایک نظام سوچیں، ایک ترتیب سوچیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے جیسے عام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر والماء عصر کی ایک عبارت استعمال کی، ایک محاورہ استعمال کیا ہے. مصر والماء روزگار کہا ہے،
آج جب ہم دیکھتے ہیں تو جن کو ہمارے اکابر علماء روزگار کہا کرتے تھے، علماء معاصر کہا کرتے تھے، ان کی خصلتیں، ان کی عادتیں ہمارے اندر پیدا ہوا کرتی۔ ہمارے اکابر کی بہترین عادتوں میں ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ جہاں جس شہر میں جس مقام میں ہوا کرتے تھے اس کی اصلاح کے لیے ان کے پاس ایک لاہ عمل ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے پاس کوئی لاہ عمل نہیں۔ ہم ایک موسم میں دیکھتے ہیں فلاں بہترین تقریر کرتا ہے، اسے بلا کے اسٹیج دے دیتے ہیں۔ اگلے موسم میں دیکھتے ہیں فلاں بہترین بیان کرتا ہے، اسے بلا کے اسٹیج دے دیتے ہیں۔ کون صحابہ کے خلاف بول رہا، کون اکابر کے خلاف بول رہا، کون تنظیموں کے خلاف بول رہا، کون ہماری فکروں کے خلاف ہم کو لے کے جا رہا ہے، ہم بالکل اس کا ادراک نہیں کرتے۔ میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں، پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے جلسوں میں آپ مقرر نہ تلاش کیجئے، اللہ والوں کو تلاش کیجئے۔ اور یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہر روم کے جلسے کے بارے میں لکھا ہے کہ جس کو لچھے دار تقریریں سننا ہو شاید مظاہر کے جلسے میں اسے مایوسی ہو، لیکن جن کو ان ہستیوں کو دیکھنا ہو، جن کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے، تو مظاہر کے جلسے میں ایسے لوگ آیا کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کی حرکتیں دوسرے فضلہ کریں، وہی علماء روزگار، علماء معاصر، تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے مدرسوں کا فارغ ایسا ہو، آپس میں اس کے رابطے نہ ہوں، ایک دوسرے سے دکھ درد میں شریک نہ ہو، اپنے اساتذہ سے تعلق نہ رکھے، اپنے مدرسے کو ماں نہ سمجھے۔ ہمارے مدرسے ہماری ماں ہیں، انہوں نے ہماری پرورش کیا۔ کسی نے 5 سال، کسی نے 6 سال، کسی نے 7 سال مدرسے کی دال روٹی کھایا۔ اس مشکل دور میں نے ابھی یاد کیا مبارک بھائی کو، مولانا زین العابدین صاحب کے ماموں تھے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ شاہ ولی اللہ کی مخالفتیں نہیں تھی، وہ اللہ کا بندہ ایک مجاہد کی طرح بستہ لیے ہوئے چندے کے لیے گھومتا رہتا تھا۔ اتنا بڑا خرچ چلانا یہ مدرسے کے لیے لانے والے ہی جانتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے لایا جائے۔ اگر ہم نے مدرسے میں 5 سال 6 سال گزارا کیا ہے اور مشکل سے مدرسے والوں نے ہم پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کس تکلیف سے مالیہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور اللہ اپنے فضل سے کبھی مہمان رسول کی کمی بھی نہیں ہونے دیتا۔ لیکن یہ تو سوچو، یہ ہڈی، یہ چمڑا، یہ گوشت مدرسے سے پیدا ہوا ہے، اور آج یہ مزاج اگر بن جائے گا کہ قرآن پڑھیں گے تو پیسہ چاہیے، کلمہ پڑھیں گے تو پیسہ چاہیے، دعا کریں گے تو پیسہ چاہیے۔ میرے عزیز بچوں، میرے عزیز دوستوں، میں اپنے شیخ کی بات نقل کرتا ہوں مولانا عروس صاحب کی، علم دین ہمارا ذریعہ معاش نہیں ہے، علم دین ہمارا ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق کریم دے گا۔ جب ہم آپ لوگوں کی طرف سے کبھی یہ سنتے ہیں کہ پیسوں کی بات ہوتی ہے کہ پیسہ دیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پیسہ دیں گے تو سلام کریں گے، پیسہ دیں گے تو بیان کریں گے، پیسہ دیں گے تو قرآن پڑھیں گے، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے تو بھوکے رہ کر کے، پیاسے رہ کر کے، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے۔ میں ایک قصہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو سنا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان گزرے ہیں جن کی مثال دنیا کی تاریخوں میں نہیں ملی۔ اگر کسی کو شیخ الہند کا قد دیکھنا ہو، علامہ کشمیری کو دیکھ لے، اشرف علی تھانوی کو دیکھ لے، شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لے، مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھ لے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں لوگوں نے میرے استاد کو شیخ الہند کہہ کے ان کی توہین کیا ہے، میرے استاد تو شیخ العالم تھے۔ ان کی تحریریں پڑھ کر کے، ان کی فکریں پڑھ کر کے۔ مولانا معین الدین چشتی ایک رہا کرتے تھے اجمیر میں، ان کو خواہش ہوئی کہ دیوبند کی اس مولوی سے ملنا چاہیے۔ وہ اسٹیشن آئے، حضرت کے گھر گئے، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کا، دستک دیا، کھٹکھٹایا، ایک پتلا دبلا آدمی آیا، اس نے آنے کا مقصد پوچھا، سامان لیا، بیٹھک میں ٹھہرایا، مئی جون کی گرمی میں ٹھنڈا پانی پیش کیا، پنکھا چلا، کھانا کھلایا، کہنے لگے تم یہ سب کر رہے ہو، مجھے شیخ الہند سے ملنا۔ انہوں نے کہا آپ آرام کر لیں، کچھ دیر کے بعد ملاقات ہو جائے گی۔ پھر اصرار کیا، جب مہمان کی طبیعت بہت خفا ہونے لگی کہ تم کیسے خادم ہو، میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت کا نظام بتاؤ، حضرت کا نظام بتاؤ، شیخ الہند سے ملنے آیا، میں اجمیر سے آیا ہوں، بتاؤ۔ کسی کی اذیت گناہ ہے، کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس مرحلے کی بات پہنچ گئی کہ مہمان کی دل آزاری ہوگی تو اس پتلے دبلے انسان نے اپنا راز فاش کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کو لوگ محمود حسن کہتے ہیں، مجھے بہت رنج ہوتا ہے، میں یہ جلسہ آخری سمجھ کر کے کر رہا ہوں،
میں جلسوں میں اب نہیں شریک ہو رہا ہوں، اس لیے کہ ہم تم ایک جگہ بیٹھے، ہم لوگ اتنے گر گئے ہیں میرے عزیز بچوں۔ میں بہت سارے مدرسوں کا مشیر تعلیم ہوں، اگر کسی سے بخاری اول لے کے بخاری ساری دے دی جائے تو ہم کو توہین محسوس ہوتی ہے۔ ہم کتنے مریض ہیں، کیسے آئی سی یو میں داخل ہونے کے لائق ہیں بتائیے۔ وہی بخاری وہی مسلم جلد ثانی لکھتے ہوئے مصنف کو توہین محسوس نہیں ہوئی، اگر ہم نے جلد ثانی کسی کو دے دیا تو توہین محسوس ہوئی، ہدایہ لے کے شرح وقایہ دے دیا تو توہین محسوس ہوئی۔ میزبان اشتہار چھاپتے ہوئے پریشان ہوتا ہے کہ آپ کو لقب کیا لکھے، وہ سوچ سوچ کر کے لکھتا ہے، کسی کو نمونے اشراف لکھتا ہے، کسی کو کچھ لکھتا ہے، پھر بعض لوگ بیچارے رگوں کی تبدیلی کرتے ہیں۔ یہ ساری الجھنیں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کا مزاج چھوڑ دیا۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کو محمود حسن کہتے ہیں، آپ کس مقصد سے آئے بتائیے، پانی پانی ہو گئے۔ ان کا نظریہ حضرت شیخ الہند کا نظریہ نہیں تھا، لیکن شیخ الہند کے کردار نے ان کا دل موہ لیا۔ میں بار بار اپنے طلبہ سے کہتا ہوں، آپ دلیل سے دماغ کو مسخر کر سکتے ہیں، دل کو مسخر نہیں کر سکتے۔ دل کو مسخر کرنا ہے تو کردار پیش کرنا ہوگا۔ اکابر کے پاس قوت استدلال بھی تھی، دلائل بھی ہمارے مستحکم تھے اور کردار بھی ہمارے مستحکم ہیں۔ ہم مستحکم دلائل کی عبارتیں تو یاد کرتے ہیں، لیکن مستحکم کردار کی نقل اور تقلید نہیں کرتے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم جس مقام میں ہیں، مثل علماء روزگار حضرت نانوتوی کی اصطلاح میں، ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں نہ دیکھیں۔ ہم دنیا سے الگ ہیں، ہم اور لوگوں سے الگ ہیں، ہم کو الگ سے بتایا گیا، سکھایا گیا، پڑھایا گیا، اور ہمارا یہ مرنا اور جینا یہ سب کچھ ہمارے دین کے لیے۔ اگر اللہ کا دین سلامت ہے، ہم بھی سلامت ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دیا، کس کے لیے دیا؟ دین کے لیے دیا۔ تم کا قبیلہ اجڑ گیا، دین سلامت رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابر پکڑے گئے، جیل گئے، ہزاروں کو پھانسی دی گئی، کس کے لیے؟ دین سلامت رہنا چاہیے۔ جس دین کے لیے صحابہ کا خون بہا، نبی کا خون بہا، اہل بیت کا خون بہا، اکابر جلا وطن ہوئے، ان کے گھروں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا گیا اور ان کے ساتھ سخت ترین انتقامی کارروائی کی گئی، آج ہم اس دین کو سوتیلا سمجھ رہے ہیں، اس کو ثانوی درجے میں سمجھ رہے ہیں، اپنے راحت اور آرام کو پہلے درجے میں سمجھ رہے ہیں۔ یہ مزاج ہمارے بڑوں کا نہیں ہے۔ یہی سب کہنے کے لیے میں نے مولانا سے کہا تھا کہ مولانا آپ کی طبیعت بہت بگڑ چکی ہے اور کئی مرتبہ آپ سخت مراحل سے گزر چکے ہیں، اگر نہ بھی بگڑی ہو تو 50-60 سال کے بعد میرے عزیز طلبہ کتنے دن باقی رہ جاتے ہیں؟ میں نگاہ بھر کر کے ان لوگوں کو دیکھ نہیں پاتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کو چھتہ میں جب دیکھا تھا، مفتی صاحب کا جلوہ تھا اور یہ نوجوان تھے، مولانا حرار صاحب کے الگ رنگ ہوا، شیخ کو بھاگتے دوڑتے کمروں میں جا کے بچوں کو جگاتے اور بچے غلطی کرے تو مارتے دیکھا تھا۔ پھر ان پھوٹی ہوئی آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ شیخ پر رکوع سجدہ شاق ہو گیا، پورا سجدہ نہیں کر پاتے تھے، پورا رکوع نہیں کر پاتے۔ یہ آپ کے پاس جو جماعت جس کو مولانا ضیاء الدین صاحب نے اکٹھا کیا ہے، یہ آپ کو وصیت کرنے، بیان کرنے کے لیے نہیں، وصیت کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، اپنا درد دل رکھنے کے لیے کہ آپ اب جب یہاں سے کل جائیں تو بدلے ہوئے ہو کر کے جائیں۔ آپ وہاں جا کر کے اپنے مقام پر، میں ایک بہت کڑوی بات کہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، فلاں کی ترتیب پہ کام کر، آپ عالم دین ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، آپ کے پاس خود ایک خیال ہونا چاہیے، ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں، خاندان میں کیسے کام کریں گے۔ آپ عالم ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھائیے، قرآن کریم کی خدمت کیجیے، قرآن کے ظاہر کی خدمت کیجیے، اسے جلدان لگائیے، صاف کیجیے۔ آپ کی مسجد میں کوئی قرآن یہاں نہ تعمیز انداز میں نہ رکھا ہو، گرد و غبار نہ بھرا ہوا ہو، اس میں قرآن پڑھنے والے ہوں، مسلیان تھوڑی دیر پہلے آ جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ تفسیر کریں۔ اگر یاد رکھیں آپ فضائل اعمال کے وقت میں تفسیر لے کر کے بیٹھیں گے، آپ کا ٹکراؤ ہوگا جماعت والوں سے۔ آپ تعلیم بالغہ کا نظام بنائیں، 10-20 اپنے شاگرد تیار کریں، ان شاگردوں کو لے کر کے آپ بیٹھیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ جہاں کہیں ٹکراؤ ہوتا ہے میرے دوستو، ہماری بے ترتیبی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے کام کا کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ معمر خواتین کی تعلیم کی ترتیب بنائیں، آپ مکتب کو مضبوط بنائیں، آپ کو جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں، اس کو ایک نظام کے تحت لے کر کے چلیں کہ عمل کی بات کریں۔ ان چیزوں میں اپنے اساتذہ سے آپ مشورہ لیں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے اساتذہ صاحب نسبت ہو،
میں کئی اساتذہ کو جانتا ہوں جن پر بزرگوں نے اعتماد کیا. حضرت مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم کو حضرت مولانا محمد یونس صاحب نے اجازت دیا. ہمارے اکابر کے ہاں اجازت الہامی ہوتی ہے، بار بار قلب میں القاء ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دو. اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب تو زمانہ ہے لوگ لمبے لمبے لاحقے لگاتے ہیں، خلیفہ، مجاز، فلاں فلاں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری نگرانی میں رہ کر کے اپنی اصلاح کروا لیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑوں کی نگرانی سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا. ہم چھوٹے جب تک ہمارا یہ تصور پختہ نہ ہو جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اپنا نگراں اس کو سمجھ رہے ہیں، جب تک ہم بڑوں کی نگرانی سے مستغنی نہیں ہو سکتے. اپنے ہر مسئلے میں رجوع کرتے، ان سے پوچھتے، معلوم کرتے. ایک وقت گزرنے تک انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے اندر سے نفس ختم ہو گیا، اب اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں سمجھ رہے ہیں، اب ان کے اندر مانگے احسان پیدا ہو گیا ہے. نماز روزہ کی طرح احسان بھی قرض ہے. حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کی اصطلاحات کی وجہ سے بہت سے اہل علم کو اس سے اختلاف ہوا ہے، عرب علماء، ورنہ اصل یہ احسان ہے. اس احسان و سلوک کو تصوف نام دے دیا گیا، تو تصوف کی اصطلاحات کی وجہ سے لوگوں کو اختلاف ہوا ہے، احسان میں کسی کو اختلاف نہیں. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ پروفیسر تھے، قابل تھے، تعلیم یافتہ تھے. کبھی ان کی تحریر پڑھ کر کے دیکھو، انہوں نے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا کہ آپ کا مزاج حضرت تھانوی سے ملتا جلتا ہے. کہنے لگے وہ دربار بہت بڑا ہے، اتنا آسان نہیں ہے، فرمایا میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. آپ غور کرو، ایک مرتبہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو تصور کرو کیسے رہے ہوں گے. مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ ایک دنیا میں سارے بونے رہتے تھے 1.5 فٹ کے، وہاں ایک پورا انسان آ گیا تو بونے اس کی ہر چیز کو تعجب سے دیکھتے تھے. پھر لکھا اگر ہماری اس دنیا کو بونوں کی دنیا فرض کر لی جائے تو مولانا حسین احمد مدنی اس کے قد آدم انسان، مکمل انسان. آپ حضرت تھانوی کو غور کرو، اتنی تصنیفات، اتنے موضوعات پر، اتنی مدلل، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کرو. اور آپ مولانا عبد الماجد دریابادی کی شخصیت کو پڑھ کر کے غور کرو، کتنے صاحب دل، کتنے عالم ربانی، کتنے قابل تھے. ان کو مولانا مدنی خود لے کے مولانا تھانوی کے یہاں گئے، ان کو مرید کر دیے. کہنے لگے بھائی تم کر لو، کہا آپ کر لیں. پھر کہنے لگے دیکھو ان کے لیے جنید شبلی نہ تم ہو نہ میں ہوں، لیکن ان کو جس خدمت کی ضرورت ہے انشاءاللہ تھانہ بھون سے پوری ہو جائے گی. مولانا عبد الماجد اپنا قصہ لکھتے ہیں کہ میرے لیے بڑا مشکل تھا تھانہ بھون میں جانا، بڑا مشکل تھا، کیونکہ مولانا مدنی کا معمول دیوبند میں یہ تھا کہ مہمانوں کے اسٹیشن تک کے رکشے کے پیسے بھی وہ دے دیا کرتے تھے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر کسی نے گرم پانی سے وضو کر لیا اس کا پیسہ بھی جمع کرنا پڑتا تھا، اور ایک ہی سانس میں بتانا پڑتا تھا کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کئے دن رہیں گے. جس کو تھوڑی خانقاہی سختی دیکھنا ہو وہ حضرت شیخ کے ہاں جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھ لیجیے. مفتی زید صاحب بیٹھے ہیں، سب کو شیخ سے مناسبت نہیں ہو پاتی تھی، سب سے مصافحہ بھی نہیں ہو پاتا تھا. میں خدمت پہ رہا کرتا تھا، مجھے یاد ہے جب مولانا رحمۃ اللہ، مفتی ابوالقاسم، مولانا فاروق، حضرت مفتی صاحب کے بڑے خلفاء آتے تو ہم لوگوں سے کہتے دری بچھا دو، حضرت کے خلفاء آ رہے ہیں، دل سے محبت کرتے. یہ حضرات سراپا ادب بن کر کے بیٹھے رہتے. میرے عزیز بچوں بات ختم کر رہا ہوں، سب سے بڑی گمراہی کا نام بے ادبی ہے. اس لیے جس کو بھی دیکھ لو کہ ہمارے بڑوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے اس کا ادب کرو، جس کو بھی دیکھ لو ہمارے بڑوں سے جڑا ہے اس کا ادب کرو. آج دنیا کے لوگ ہم سے تم سے بڑے ہو سکتے ہیں، ہمارے بڑوں سے بڑے نہیں ہو سکتے. بہت افسوس ہوتا ہے فضلہ کی بات پر جب وہ اکابر کی بات کے بالمقابل کسی اس وقت کے عالم کی بات لا کر کے پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولانا زکریا صاحب نے ایسا کہا، وہ کہتے ہیں فلاں ولی صاحب بھی ایسا کہہ رہے تھے، آپ نے سمجھا نہیں. آج کا عالم مولوی ہم سے تم سے بڑا ہو سکتا ہے، ہمارے بڑوں سے بڑا نہیں ہو سکتا. ان فرق کو سمجھو. اگر حضرت شیخ نے اجازت دے رکھا ہے تو آپ قدر کرو اس کی. آؤ وقت نکال کر کے آؤ، ملو جلو، بیٹھو، مشورے لو. بہت سے لوگ اللہ والوں سے برکتاً بیعت ہو جاتے ہیں، رابطہ نہیں رکھتے. حضرت حکیم کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بیعت ہونا مستحب ہے، اصلاح فرض ہے. مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی نے بعضوں کو خلافت بھی دے دیا مگر وہ بیعت نہیں ہوئے تھے. اتنی اصلاح دیا. آپ ان باتوں کو یہ نہ سمجھو کہ دوسروں کے لیے، یہ میں ایک ایک سے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں.
آپ جہاں ہیں وہاں ایک نظام بنائیں اپنے شہر کے لیے کہ اس شہر میں دین کس طرح پھیلے، قرآن کی تعلیم کیسے ہو، شہر والوں کو روح کیسے صحیح ہو، ہواؤں کے پیچھے نہ جائیں، اپنے اکابر سے مشورہ کریں، ان کے پاس صورتحال لا کر کے رکھیں اور اتنا کام لیں جتنا کہ آپ پہ تحمل ہو، دنیا والوں کی دیکھا اب بڑے بڑے کام لے کر کے آگے نہ بڑھیں۔ حضرت شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے کئی بار مخاطب کر کے کہا، حضرت کے خطوط میں بھی یہ بات ہوگی کہ تم جو چاہو کر لو مگر فائدہ بقدر اخلاص ہو، بڑا مدرسہ بنا لو، بڑا تحریک چلا لو، بڑے کام کر لو، بڑی تصویر تیار کر لو، لیکن یاد رکھو فائدہ بقدر اخلاص ہوگا۔ اس کے بعد والی بات اور بھی مشکل ہے، فرماتے تھے اجر بقدر اخلاص ہوگا۔ تم دنیا میں دھوکہ دے سکتے ہو، تقریض دکھا کر کے، دستار بندی کرا کر کے، سب کچھ کرا کے، مگر رب العالمین جانتا ہے کہ تمہارا یہ کام کیسے۔ اور کہتے تھے ایک ہی نصیحت ہے، فیما بین اللہ، فیما بینہ و بین اللہ معاملات درست کرو۔ رخصت ہوتے ہوئے حضرت نصیحت فرمایا ایک ہی نصیحت ہے، سنت کو لازم کرو۔ میرے عزیز طلبہ، 2013 کے بعد اس میدان میں ہم اکٹھا ہیں۔ 2013 میں یہاں دستار بندی ہوئی تھی، اس سے پہلے 2006 میں ہوئی تھی۔ 2013 کے بعد آج یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم نے جتنے مرحومین کو یاد کیا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، قبر کو نور سے بھر دے۔ جس نے جو خدمت بھی شاہ ولی اللہ کی بنیاد سے لے کے آج تک کیا ہے، اللہ اس کے بانین، معاونین، محسنین کو دارین میں اپنی شان اجر عطا فرمائے۔ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اس مدرسے میں پڑھ لیا ہے، اللہ اسے علم نافع عطا فرمائے، زمانے کی فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں بھی اللہ ہم کو نیک بندوں کے ساتھ رکھے، ہمارا حشر بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرمائے۔ میری باتوں میں کچھ کڑوی کثیری باتیں ہیں، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ کر کے آپ معاف کر دیں۔ شاید اس کے بعد ممکن ہے آپ اتنے بڑے فضلہ کے ساتھ ہم لوگوں کی ملاقاتیں ایک جگہ نہ ہو سکے۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، جب سنتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کے فضلہ ہیں، مفتی ریاض صاحب کے شاگرد ہیں، مفتی سبیل صاحب کے شاگرد ہیں، اپنے بزرگوں کے خلفاء کے، تو میں سمجھتا ہوں میرے ہی بچے ہیں اور ان سے تکلفی کے ساتھ بات کرتا ہوں، ان سے دل کھلتا ہے۔ لیکن جب کسی کے بارے میں یہ سن لیتا ہوں کہ کسی کچھ کہتا ہے، اس کی حرکتیں اچھی نہیں، اس کی عادتیں اچھی نہیں، عہدے کی بھاگ دوڑ میں ہے، تو بڑا قلق ہوتا ہے، بڑا قلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔